اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی یا پوری دنیا کی اچھی سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج اجلاس عام ہونے جا رہا ہے بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں پورے ملک نہیں دنیا بھر میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج مدھیہ پردیش کے سسنیر میں، جامع مسجد سسنیر میں جو ضلع آگر ہے مالوا مدھیہ پردیش، وہاں پر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں میں خود مقرر خصوصی کے طور پر یہاں سے جا رہا ہوں۔ ابھی اس وقت میں رات کے 4 بجے اسٹوڈیو آ کر اس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کیونکہ 7 بجے یہاں صبح میری یہاں سے ٹرین ہے اور پھر مغرب کے وقت میں 7 بجے میں وہاں پہنچوں گا۔ پورا دن بھر کا سفر ہے اور پھر بیان کرنا ہے۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرے اور اللہ اس پروگرام کو جو سسنیر ضلع آگر مالوا غالباً راجستھان کا یہ حصہ ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان کرے اور اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب کرے۔ پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ اتوار کے دن، کیونکہ گزشتہ کل بھی ہمارا ایک پروگرام تھا مندر میں، اس لیے گزشتہ کل بھی چینل پر ہم حاضر نہیں ہو سکے اور ابھی بھی پروگرام کے لیے نکل رہے، لیکن پرسوں اتوار کے دن جلگاؤں شہر کے اقرا جتیم کالج کے موتی والا ہال میں وائس آف میڈیا، جو پترکاروں کی ہندوستان کی سب سے بڑی سنگھٹن ہے، سب سے بڑی تنظیم ہے، وائس آف میڈیا کے اردو ونگ کا راشٹری ادھیکش میں خود ہوں، اور میری ہی صدارت میں اتوار کے دن قومی سطح کا، نیشنل لیول کا ایک بہت شاندار پروگرام اردو پترکاروں کا سمیلن منعقد کیا گیا تھا، جس میں راشٹری ادھیکش سندیپ جی کالے تشریف لائے تھے، ایسے ہی ماجی منتری سابق وزیر ایک ناتھ راؤ کھڑسے، شہر کے ایم ایل اے ودھایک راجوماما بھولے، ڈاکٹر بھنگاڑے، ڈاکٹر چانڈک، ایسے ہی اردو ونگ کے پردیش ادھیکش مہاراشٹر کے مجتبیٰ فاروق صاحب اور مرٹھواڑہ کے جناب قاضی مخدوم صاحب اور پورے علاقے کے تمام ذمہ داران بڑی تعداد میں تشریف لائے تھے۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ کرناٹک، مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، اتر پردیش، ہر علاقے سے بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں اردو پترکاروں نے اس اجلاس میں شرکت کی اور یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ اردو پترکاروں کا، اردو صحافیوں کا یہ اجلاس بڑا کامیاب رہا۔ اس اجلاس میں 2 سینئر صحافی سعید پٹیل اور عقیل بیاولی کو ایوارڈ سے نوازا بھی گیا، اور ایسے ہی ایک آدرش ڈاکٹر کے طور پر جو کینسر اسپیشلسٹ ماہر ہے، سرجن ہیں، ڈاکٹر چانڈک صاحب،
ان کو بھی باقاعدہ ایوارڈ اور ستکار و سمان سے نوازا گیا، اور ملک کے موجودہ حالات میں صحافی حضرات اپنی زبان، اپنے قلم کی صلاحیت کا جو خدا نے دی ہے اس کا کیسے پازیٹیو استعمال کرے، سکراتمک پتراکاریتا کرے اور ملک اور مانوتا کی سیوا کرے، اس پر زبردست انداز میں آنے والے مہمانوں نے اور سینئر صحافیوں نے تمام صحافیوں کی رہنمائی بھی فرمائی۔ اردو ونگ کا یہ پہلا سمیلن قومی سطح کا یہ کانفرنس بڑی کامیاب رہی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے، جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ممبران اسمبلی کی نااہلی کا معاملہ، جو مہاراشٹر کے جو ودھائک ہے ان کا جو معاملہ ہے، اب اس کی سماعت، اس کی سنوائی اکتوبر میں ہوگی۔ آئندہ شیڈول کی تیاری کی جا رہی ہے اور خبریں آ رہی ہے کہ حتمی فیصلہ، فائنل فیصلہ آئندہ سال ممکن ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بس اسے شڑینتر کہے یا کیا کہے، کسی بھی طریقے سے یہ 1.5-2 سال کی جو حکومت ہے یہ پوری چل جائے گی، اور پھر ممبران اسمبلی کے نااہلی کے معاملے کا فیصلہ سامنے آئے گا، یعنی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے شہر پونا سے ہمارے رپورٹر حافظ شعیب انصاری اور اظہر بابا قادری نے بھیجی ہے۔ جمعیت علماء کا ایک وفد پونے کے صدر قاری محمد ادریس انصاری کی قیادت میں ستارہ کے ایس پی سے ملاقات کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ضلع ستارہ کے پوسے ساولی گاؤں میں باقاعدہ بھگوا آتنکیوں نے ماحول خراب کیا تھا، مسجدوں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی، اور جس میں ایک مسلم نوجوان نور الحسن شہید ہوا۔ جمعیت علماء کے وفد نے ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور مرحوم نور الحسن کی بیوہ کو سرکاری نوکری اور ان کے گھر والوں کو انصاف دلانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وفد نے دوبارہ دورہ کر کے اس گاؤں میں گاؤں والوں کو ڈھارس بندھائی اور مسجدوں میں مصلی گاہ پر چٹائی بھی بچھائی، نیز ضلع ستارہ کے ایس پی سے ملاقات کر کے اہل خانہ کو انصاف کا مطالبہ کیا، اور گھر پہنچ کر نور الحسن کے گھر پہنچ کر ان کے گھر والوں سے ملاقات کی، انہیں تسلی دی۔ جمعیت علماء کے وفد کے مطالبات کو سننے کے بعد ایس پی ستارہ سمیر شیخ نے اس بات کا یقین دلایا کہ مرحوم کی بیوہ کو سرکاری نوکری دلائیں گے اور ان کے گھر والوں کو انصاف ملنے تک کوشش کرتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس معاملے پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی گئی، مسجد کے ساز و سامان کو باہر نکال کر آگ لگائی گئی، مسلمانوں کے دکان مکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، مسجد میں نمازیوں کو لاٹھی ڈنڈے وغیرہ سے پیٹا گیا تھا، جس میں 8 افراد شدید زخمی ہوئے تھے اور ایک مسلم نوجوان نور الحسن جاں بحق ہو گیا تھا۔ خیر، جمعیت علماء کو اللہ جزائے خیر دے۔ قاری محمد ادریس انصاری اور یوسف زکاتی سیکریٹری، آصف کھوکر سیکریٹری، انیس پٹھان، مبارک بھائی وغیرہ پورا کے پورا وفد پوسے ساولی گاؤں میں دوبارہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو تسلی دی۔ لدھیانہ چندی گڑھ علاقے سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ لدھیانہ میں بھی مسلم طالب علم پر استاد نے ٹارچر کیا۔ 2 دنوں تک پرنسپل اور اسکول اسٹاف کے ذریعے اسے بربریت کا الزام ان پر لگا ہے۔ بدن پر زخموں کے واضح نشانات بچوں کے نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نفرتیں کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ ٹویٹر پر معروف سماجی کارکن اور نو مسلم علی سہراب کاکوانی نے ایک ویڈیو شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ لدھیانہ میں مسلم طالب علم کو ہندو اساتذہ، ہندو ٹیچرز کے ذریعے 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا۔ طلبہ کے ساتھ 2 دن تک پرنسپل اور اسکول اسٹاف کے ذریعے بربریت کا نشانہ بنایا گیا طلبہ کو۔ طالب علم کی ران پیٹ اور تلوے پر ٹیچر شری بھگوان، یعنی کیا کہے، اس ٹیچر کا نام بھی ایسا ہے کہ شری بھگوان کی بربریت کے واضح نشان صاف صاف دکھ رہے ہیں۔ وہیں ہندی oneindia.com پر شائع دیویانش رستوگی کی رپورٹ کے مطابق لدھیانہ میں ایک ٹیچر نے LKG کے طالب علم، لوور KG کے طالب علم کو مبینہ طور پر 2 دنوں تک مسلسل اذیت دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم ٹیچر نے چھڑی سے بے رحمی سے پیٹا، جس سے بچہ سنگین طور پر زخمی ہوا ہے۔ ریاست بہار سے ایک بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ سود نہیں چکانے پر ایک دلت خاتون کو
برہنا کر کے ننگا کر کے پیٹا گیا اور اسے پیشاب بھی پلایا گیا۔ بہار میں یہ انسانیت سوز حرکت پیش آئی، ملزمین کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا جا رہا ہے۔ پٹنہ کے خسرو پور تھانہ علاقے کے موسم پور گاؤں سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں صرف 1500 روپے کے قرض کا سود نہیں چکانے پر دبنگوں نے ایک دلت خاتون کو بے دردی سے پیٹا۔ اس دوران دبنگوں نے دلت خاتون کو برہنہ کیا اور اسے پیشاب بھی پلایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ سنیچر کی دیر رات پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں متاثرہ گاؤں کے پرمود کمار سنگھ، اس کے بیٹے پیوش کمار اور 3-4 دیگر لوگوں کے خلاف خسرو پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ ایادل بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس ذات پات پر مبنی مردم شماری کرائے گی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پیر کے دن کہا ہے کہ ان کی پارٹی کو اگر برسر اقتدار لایا گیا، سطح میں اگر کانگریس آتی ہے تو پھر کانگریس ذات پات پر مبنی مردم شماری کرائے گی، کیونکہ صرف ایسی مشق سے ہی دیگر پسماندہ طبقات، اوبیسیز، دلتوں، قبائلیوں اور مہیلاؤں کی حصہ داری یقینی ہو پائے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ نریندر مودی حکومت کانگریس دور اقتدار میں کرائی گئی ذات پات پر مبنی مردم شماری کی تفصیلات کیوں نہیں جاری کر رہی ہے۔ ایکچول میں ذات پات پر مبنی اگر جن گننا مردم شماری ہوتی ہے تو ساری پول کھل جائے گی اور حقداروں کو حق ملے گا، اور 2-3% جو پوری ملائی کھا رہے ہیں ان کی بھی پول کھل جائے گی۔ اس لیے کانگریس نے کہا کہ کانگریس کو اگر آپ سत्ता میں لاتے ہیں، 2024 میں اقتدار میں لاتے ہیں، تو پھر کانگریس ذات پات پر مبنی مردم شماری کرائے گی۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ لکھنؤ میں جہاں پر نفرتیں، جس اتر پردیش میں نفرتیں آخری چرم پر ہے اور یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں جہاں لا اینڈ آرڈر بالکل ختم ہو چکا ہے اور جہاں پر بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بڑے بلند ہے، اس وقت بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ لکھنؤ میں ہندو آتنکوادی نوجوانوں نے توحید نام کے ایک مسلم نوجوان کا کڈنیپ کیا، اغوا کیا اور قتل کر دیا۔ ایسا الزام ان جوانوں پر لگ رہا ہے۔ ملزمین کی گرفتاری نہ ہونے پر توحید کے گھر والوں نے، مرحوم مقتول شہید کے گھر والوں نے لاش کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا۔ ویب سائٹ ٹویٹر پر صحافی کاوش عزیز نے کئی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لکھنؤ کے مہانگر میں شبھم اور آنند آٹو ڈرائیور توحید کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے اور اس پر قاتلانہ حملہ کیا اور مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد پولیس کی کال توحید کے والد کے پاس آئی، گھر والے توحید کو اسپتال لے گئے۔ کئی دن علاج کے بعد آخر توحید کی موت ہو گئی۔ اب اس واقعے کو کچھ اور طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن سچائی کیا ہے وہ ضرور سامنے آنی چاہیے، اور جو بھی اس میں مجرم ہیں ان کو کڑی سزا ملنی چاہیے۔ گھر والوں نے لاش کو، جنازے کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور توحید کی بیوہ بھی اس وقت نظر آئی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ایسے ہی اتر پردیش کے مظفر نگر یعنی اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ کے علاقے سے ہی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک کم سن طالب علم کو تھپڑ مارنے پر سپریم کورٹ یوگی پر غصہ ہوئی، برہم ہو گئی اور کہا کہ امتیازی سلوک یہ ناقابل برداشت ہے۔ یوگی حکومت کو IPS افسر سے تحقیقات کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے اور 1 ہفتے کے اندر رپورٹ سپریم کورٹ نے مانگی ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، حکومت کا ضمیر جاگنا چاہیے۔ لیکن نہ یوگی آدتیہ ناتھ کا ضمیر جاگتا ہے، اور جب CM بے ضمیر ہے، بے درد ہے، تو حکومت کا ضمیر کہاں سے جاگے گا۔ اتر پردیش سے کئی افسوسناک ایسی خبریں الپ سنکھیان مائنورٹی پر ظلم و ستم کی آتی رہتی ہے۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अहमदनगर से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। एक खौफनाक हादसा अहमदनगर कल्याण रोड पर हुआ है, जिसमें एक बेकाबू कार ने 5 खेत मजदूरों को कुचल दिया, जिनमें 3 मजदूर हलाक हुए हैं और 2 शदीद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में पहली मर्तबा सिर्फ उलमाए किराम के हेल्थ चेकअप के लिए एक मेडिकल कैंप किया गया, जिसमें ECG, BP, शुगर, खून चेकअप, एक्सरे वगैरह के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों की जांच की गई। बताया जा रहा है कि भिवंडी के सलाउद्दीन अय्यूबी हाई स्कूल में इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक MLA भिवंडी रईस शेख की तरफ से पहली मरतबा एक खुसूसी मेडिकल कैंप सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम के लिए मुनक्किद किया गया था, जिसमें छोटी बड़ी मुख्तलिफ बीमारियों की जांच की गई और उन्हें दवाएं भी दी गई।